بہت کوشش کی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیں، اسلام کی دعوت دینا بند کر دیں، لیکن ذرا بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام کا چراغ گل کرنے کی مسلسل کوشش اور پھر مسلسل ناکامی دشمنوں کے لیے ایک المناک سہا تھا۔ عقل حیران تھی، کیا کریں، آپ کے مقابلے میں کون سی چال چلیں؟ لیکن افسوس، ابو طالب جا چکے تھے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور مددگار تھے۔ بلاؤں کے طوفان میں ایک محکم دیوار تھی اور جو پورے قبیلے کا شیرازہ تھے، سارے خاندان کا گلدستہ تھے کہ انہی کی بدولت لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے گرد جمع تھے۔ اب میدان خالی تھا، راستہ ہموار تھا، دل کا بخار نکالنے کے لیے موقع سازگار تھا۔ اب تو ظلم و ستم کے تیز جھونکے تھے، اب آپ کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا، اس میں جو جتنا زیادہ آگے تھا اس کو اتنا ہی زیادہ فخر تھا۔ انتہایا کہ ایک روز آپ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت کو شرارت سوجی، آپ پر بکری کی اوج لا کر ڈال دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بدتمیزی کا کیا جواب تھا؟ کیا اس ظالم کو برا بھلا کہا؟ کیا اسے کوئی بددعا دی؟ نہیں، بس اتنا فرمایا، آل مناف پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ۔ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے، کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی، آپ اسی حال میں گھر آئے۔ بیٹی فاطمہ نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائی اور سر کو دھونے لگی۔ وہ پانی گرا رہی تھی اور اس میں گرم گرم آنسو ملا رہی تھی۔ باپ کی مظلومی ان کا جگر چیر رہی تھی، قریش کی بدسلوکی دل کو تڑپا رہی تھی اور آپ انہیں تسلی دے رہے تھے، بیٹی رو نہیں، خدا تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ اور ابو لہب، ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہ کچھ دنوں خاموش رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے اتنا تنگ کیا کہ خدا کی پناہ، ناک میں دم کر دیا۔ اور ابو جہل، وہ تو رات دن گھات میں رہتا، کبھی اوباسوں کی پیچھے لگا دیتا اور وہ خوب ستاتے، کبھی گنڈوں کو اشارہ کر دیتا، وہ اپنی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرتے، کبھی کچھ کمینے کو لے کر بیٹھ جاتا۔ جب آپ نماز پڑھنے آتے یا طواف کا ارادہ کرتے تو وہ بدبخت آپ کو مارنا چاہتے، آپ کے قتل کی اسکیم بناتے۔ حضرت ابوبکر انہیں روکتے، ان کی حرکتوں پر بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے، بہت ہی حسرت کے ساتھ کہتے، کیا کسی کو محض اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ نتیجہ ظاہر تھا، ابو بکر بھی ان کی اذیتوں سے نہ بچ پاتے، سب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا مارتے کہ آئندہ ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہ کرے اور وہ اپنی ناپاک حرکتیں آزادی سے جاری رکھ سکتے۔ مگر ابو بکر ماننے والے کب تھے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے، ان کی اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پیاری تھی۔ پھر ماننے کا سوال یہ کیا تھا؟ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے آرام دہ تھی، ان کی روح کے لیے راحت کا سامان تھی۔ اور آپ کا کیا حال تھا؟ بہت ہی درد و حسرت کے ساتھ فرماتے، خدا کی قسم جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ رسول خدا اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، زبانوں کے تیر آپ کے جگر میں پیوست ہو رہے ہیں۔ یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگتا، کیونکہ اس طرح آپ دو تلخیوں سے دو چار تھے، چچا ابو طالب اور پیاری خدیجہ کا صدمہ، پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن اکثر مسلمان تو حبشہ میں تھے، مکے میں تو بہت تھوڑے لوگ تھے، بس گنتی کے چند، اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک سمندر تھا، مارتا سمندر۔ ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے؟ اس سیلاب مظالم کو روک ہی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو بالکل بے بس تھے، ان کے لیے تو بس ایک ہی شکل تھی، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے آپ کا بچاؤ کرتے رہے۔ اور مسلمان عورتیں، وہ بھی آپ پر بلاؤں کی یہ الغار دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتی اور کلیجہ محسوس کیے رہ جاتی۔ ایک دن حضرت خولہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون کی بیوی تھی۔ بولی، کیوں نہیں آپ دوبارہ اپنا گھر بسا لیتے کہ کوئی آپ کے غموں کو بانٹ سکے؟ آپ کے دل کا بوجھ
ہلکا کر سکے، کوئی خدیجہ جیسی نہ سہی لیکن کچھ تو غم غلط ہوگا، کچھ تو دل کو سکون ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم کی بیٹی اس کی طرف اشارہ ہے۔ خولہ نے فرمایا کنواری بھی مل سکتی ہے اور بیوہ بھی۔ پیارے نبی کنواری کون؟ خولہ آپ پر سب سے زیادہ حق ابو بکر کی بیٹی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بیوہ کون؟ خولہ نے فرمایا زما کی بیٹی سودا، وہ آپ پر ایمان لائی ہیں، تمام باتیں خوشی خوشی تسلیم کی ہیں، مہاجرین حبشہ میں ہیں اور وہ ان کے شوہر سکران بن عمرہ بھی تھے، وہاں سے دونوں واپس آ رہے تھے، راستے میں ہی ان کے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے، اس وقت وہ آپ کے گھر میں آ جائیں تو ان کی بڑی دلجوئی ہو جائے گی اور آپ کی بھی طبیعت بہلے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارا مشورہ بہت مناسب ہے۔ خولہ سودا کے پاس گئی، بولی اللہ اللہ تمہاری قسمت، اتنی برکتوں کا تم پہ سایہ ہے۔ سودا بولی بڑی بےتابی سے آپ کیا کہہ رہی ہیں بہن، میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ خولہ نے فرمایا سودا اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہاری خزاں رسیدہ زندگی کے لیے بہاروں کا پیام لائی ہوں، تمہارا اجڑا ہوا گھر پھر سے بسے گا اور اس طور سے بسے گا، اچھی اچھی قسمت والیاں تم پر رش کریں گی، اللہ کے رسول کو میں نے تیار کر لیا ہے۔ سودا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، وہ کچھ جھجکتی اور شرماتی ہوئی بولی سبحان اللہ، ذرا جائیے والد سے تذکرہ کیجئے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ خولہ سودا کے والد کے پاس گئی، انہیں یہ مبارک خبر سنائی، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا اس جوڑے کا کیا کہنا، خولہ تمہارے منہ میں گھی شکر، تم کتنی اچھی خبر لائی۔ پھر خولہ ام رومان کے ہاں گئی، یہ عائشہ کی والدہ اور ابو بکر کی بیوی تھی، انہیں خولہ نے مبارکبادی دی، اے نصیب یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش، رسول خدا عائشہ سے اپنا نشیمن آباد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ام رومان واہ واہ کتنی مبارک تقریب ہو گئی ہے یہ، ذرا ٹھہرو ابو بکر بھی آ جائیں۔ کچھ ہی دیر میں ابو بکر بھی آ گئے، یہ خبر سن کر وہ گلاب کی طرح کھل اٹھے، انہوں نے خوشی خوشی اس برکت کا خیر مقدم کیا، اپنے رب کا شکر ادا کیا اور خولہ کو ڈھیر دعائیں دی۔ اس طرح حضرت خولہ نے آپ کی شادی سودا اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے کروا دی۔ شادی ہو جانے سے ساتھیوں کا تعلق آپ سے اور زیادہ استوار ہو گیا، دونوں نکاح ہو گئے۔ سودا رخصت ہو کر آپ کے گھر چلی آئیں، اس وقت ان کی عمر 50 سال سے اوپر تھی، عائشہ ابھی چھوٹی تھی، وہ چند سال بعد رخصت ہوئی۔ مشرکوں کی زیادتیاں پورے ثواب پر تھی، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا تھا محمد کو اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ اپنی دعوت سے باز نہ آ جائے یا ہماری تلواریں ان کے خون سے سیراب نہ ہو جائیں۔ ساتھیوں کا بھی ناک میں دم کیے رہیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائے اور پھر آبائی دین کی طرف پلٹ نہ آئے۔ نبوت کا 10واں سال تھا، شوال کا مہینہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سختیوں سے تنگ آ گئے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو طائف کو روانہ ہوئے۔ طائف مکے سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے۔ اس وقت آپ انتہائی بے چین تھے، اور پھر اس بے چینی میں تنہائی مت پوچھو دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ وہاں آپ کیوں گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ شاید وہاں والے حق کا ساتھ دیں اور آپ ہر طرف حق کی شمع روشن کر سکے۔ لیکن وہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا، مدد کرنا تو درکنار، ان لوگوں نے اپنے یہاں ٹھہرانا بھی گوارا نہ کیا، نہایت حدرمئی سے نبوت کا انکار کر دیا، آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور بڑی بے شرمی سے آپ کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ ان کو بھی قریش کی طرح دین اسلام سے خطرہ تھا۔ طائف کی آب و ہوا بہت اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ ارم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی پیداوار بے انتہا تھی۔ اشراف قریش گرمیاں وہیں گزارتے، عرب کا مشہور بتلات بھی وہیں تھا، کعبے کی طرح وہ بھی زیارت کا عام و خاص تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے طائف بھی عرب کا بہت خاص اور متبرک شہر تھا۔ ان کو ڈر تھا اگر آپ کو امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا، پھر طائف کی یہ حیثیت اور خصوصیات خاک میں مل جائے گی۔ آپ چاہتے تھے اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم نہ ہو، اندیشہ تھا اگر وہ لوگ جان گئے تو اور زیادہ مذاق اڑائیں گے اور ظلم و ستم میں پہلے سے بے باک ہو جائیں گے۔ وہاں سے رخصت ہونے لگے، قبیلہ صفیق کے ایک سردار سے فرمایا تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی، لیکن کم سے کم میرے معاملے کو پوشیدہ رکھنا۔ لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ پھر یہی نہیں، طائف کے گنڈوں اور
اباسوں کو ابھار دیا۔ ان اباسوں نے پائے مبارک پر اس طرح پتھر برسائے کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ جب آپ زخموں سے نڈھال ہو جاتے، پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے۔ ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا، وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے۔ جب آپ چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ہی گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے۔ اف، دنیائے انسانیت کا کتنا عجیب اور المناک منظر تھا یہ۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ اے محمد، پیغمبری میں آپ نے جو جو پریشانیاں اٹھائیں، دعوت کی راہ میں جو جو سختیاں جھیلی، ان کے بدلے میں اللہ آپ کا ہو گیا۔ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا، اس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھی، جگہ جگہ خوشنما کوسے لٹک رہے تھے۔ آپ اسی باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کہیں جا کر آپ کی جان چھوٹی، نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ آپ مولا سے گڑگڑانے لگے، اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور آپ کو اپنے دامن میں لے لے۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ لرز رہے تھے: خدایا، میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقتی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائیں، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ خدایا، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے، اس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئی اور جس پر دونوں جہاں کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منائے جانا ناگزیر ہے۔ ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آپ آ کر ٹھہرے تھے، یہ دو آدمیوں کا تھا۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام سیبا۔ یہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا تھا۔ وہ دردناک منظران کی نگاہوں میں تھا جب قوم کے گنڈے آپ پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ خون میں نہائے ہوئے بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں کو بڑا ترس آیا، آپ کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ فوراً عیسائی غلام کو آواز دی: عداس، باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں لے جا کر اس آدمی کو دو، کہو اسے کھا لے۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور لے کر آپ کے پاس آیا، سامنے رکھتے ہوئے بولا: اسے کھا لیجیے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگا۔ عداس ہکا بکا سا ہو گیا، حیران ہو کر بولا: خدا کی قسم، یہاں تو کبھی کسی زبان سے اس طرح کا فقرہ سنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور کس مذہب کے پیرو ہو؟ عداس نے کہا: میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی مذہب کا پیرو ہوں، نام میرا عداس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یونس بن متی کی بستی کے، وہ تو بہت اونچے انسان تھے۔ یہ سن کر عداس کو حیرانی اور بڑھی: آپ کیسے جان گئے یونس بن متی کیا تھے؟ اس نے بڑی بےتابی سے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یونس میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ عداس سے رہا نہ گیا، فوراً جھک کر آپ کے ہاتھ پیر چومے اور سر مبارک کا بوسہ لیا۔ عتبہ اور سیبا یہ سب دیکھ رہے تھے، سخت حیران تھے، ماجرا کیا ہے؟ عداس لوٹ کر گیا تو بولی: میاں عداس، اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ عداس نے کہا: میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کو بس نبی ہی بتا سکتا ہے۔ عتبہ و سیبا: میاں عداس، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت چھوڑ بیٹھنا، ہمارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صفیق کی بھلائی سے مایوس ہو گئے، ان سے مدد ملنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اب آپ نے طائف کو خیر بات کہا اور صحرا میں تیز قدم بڑھانے لگے۔ اب آپ کا رخ مکے کی طرف تھا، وہی مکہ جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ نے الوداع کہا تھا۔
اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے، کہیں اور سے مدد مل جائے کہ یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے، لیکن آپ کی آرزو بر نہ آئی۔ طائف اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، یہ مکے سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر ہے۔ چلتے چلتے جب آپ تھک گئے تو وہیں ٹھہر گئے۔ جب رات کافی گزر گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس پر سکون تنہائی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بڑی شیریں اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں پہ پڑی، انہیں یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا۔ ٹھہر کر سننے لگے، خدا کی توفیق شامل حال ہوئی، ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے، بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئیں اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہ ٹھہرائیں گے۔ آپ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان لے آیا اور اپنی قوم کو جا کے ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود آپ کو خبر دی۔ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن لیں، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے چپ کے رہو اور کان لگا کر سنو۔ جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔ قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو گیا تھا، انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں بری طرح ناکامی ہوئی۔ قبیلہ ثقیف کے عباسوں نے خوب آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہوں نے باہم قسمیں کھائیں اگر محمد پھر لوٹ کر مکے آیا تو جب تک اسے مان نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ ان کا خیال تھا طائف کی ناکامی آپ کے حوصلے پست کر دے گی، سارے جوش اور جذبے کو سرد کر دے گی، پھر آپ پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کی گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ قریش کی یہ سازشیں تھی، لیکن آپ بالکل بے خبر تھے۔ آپ نخلا سے مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے، ان سے معلوم ہوا قریش کے کیا ارادے ہیں، کیسے کیسے منصوبے ہیں۔ آپ نے انہی میں سے ایک سے فرمایا کیا میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ وہ آدمی جی ہاں ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ، ان سے کہو محمد نے پوچھا ہے کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ آدمی جا کر اخنس سے ملا، آپ کو پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا میں نے تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں۔ وہ آدمی لوٹ کر آپ کے پاس آیا، اس وقت آپ ہرا میں ہی تھے۔ اخنس سے جو بات ہوئی تھی اس نے آپ سے دہرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ وہ آدمی نے بولا جی ہاں بڑی خوشی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ، ان سے کہو کیا محمد کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو اس نے جواب دیا قبیلہ عامر بن لوئی آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی لوٹ کر ہرا آیا، سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ کو بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک بار اور زحمت اٹھاؤ گے؟ وہ آدمی بولا جی ہاں، بے تکلف آپ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار ادی کے بیٹے مطعم کے پاس جاؤ، ان سے یہی درخواست کرو۔ وہ مطعم کے پاس گیا، پوچھا کہ آپ محمد کو امان دیں گے؟ مطعم نے کہا ہاں، وہ آئیں ضرور آئیں، خوشی سے آئیں۔ صبح ہوئی تو مطعم خود تیار ہوا، بیٹوں اور بھتیجوں کو تیار کیا کہ مکے میں داخل ہوتے وقت کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو آپ کی حمایت کر سکے۔ سب نے جنگی لباس پہن لیے، کمر سے تلواریں لٹکائیں، ہاتھوں میں برچھیاں لے لی اور کعبے کی طرف بڑھے۔ قریش وہاں پہلے سے موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا۔ دیکھتے ہی بولا امان دی ہے یا ایمان لے آئے ہو؟ مطعم نے فرمایا امان دی ہے۔ ابو جہل نے فرمایا جس کو تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، کیونکہ مطعم امان دے چکے تھے، کوئی کچھ نہ بولا۔
آپ طواف کی غرض سے سیدھے کعبہ گئے۔ قریش وہاں جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو ان پر یہ فقرہ چست کیا، آل مناف تمہارا نبی ہے یہ؟ ربیہ کا بیٹا عتبہ بھی موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش کے ہی مذہب پر تھا۔ جھٹ بولا، اگر ہم میں کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے، فرمایا تعجب ہے عتبہ، خدا رسول کے لیے تو غیرت نہ آئی پر اپنے لیے آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے، جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر اوروں سے مخاطب ہوئے فرمایا قریش کے سردار تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب چاروں ناچار بہت ہولناک انجام سے دو چار ہو گئے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تل ملائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں، لیکن مطعم آپ کو پناہ دے چکا تھا، سب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ کی توجہ ہٹ گئی کہ ان پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپالوں میں گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا تاکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں، گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی ہندہ، یہ ابو طالب کی بیٹی تھی، لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ انہی کے گھر سوئے، طلوع فجر سے کچھ پہلے آنکھ کھل گئی، اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئی۔ آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ام ہانی عشاء کی نماز میں نے یہی پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے تو دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی۔ عشاء کی نماز آپ نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیان سبے بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہو؟ ام ہانی سخت حیران تھی، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی، بولی ذرا تفصیل سے بتائیں میرے پیارے بھائی، کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ فرمایا ام ہانی میں سو رہا تھا، یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہو، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ چھت پھاڑ کر میرے پاس آ گئے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا، اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح آئے نہیں تھے، وہ جب کبھی آتے تو سامنے سے آتے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لیے ہوئے کعبے کی حتیم کے پاس آئی اور وہاں لٹا دیا، پھر میرا سینہ چاک کیا، سونے کی ایک پلیٹ ساتھ تھی، وہ پلیٹ ایمان و حکمت سے لبریز تھی، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک سفید جانور آیا، وہ جانور کھچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے، چشم زدم میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہی، وہ بالکل حیرت کی تصویر بن گئی تھی۔ پہلے تو انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہوا، پھر خطرے کا خیال ہوا، بولی میرے بھائی یہ کسی اور سے بیان نہ کیجیے گا، اور نہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں تو سب سے بیان کروں گا، قریش سے بھی بیان کروں گا۔ ام ہانی میرے بھائی قسم دے کر کہتی ہوں قریش سے بالکل نہ کہیے، وہ فوراً جھٹلا دیں گے، الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ام ہانی، اس قدر ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آپ اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ ام ہانی سے اور کچھ تو بننا پڑا، اپنی ایک لونڈی کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جا کر دیکھے اور جو کچھ ہوا آ کر اطلاع دے۔ کعبے کے پاس قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کریں، لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا، یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری باتیں مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں رات بیت المقدس گیا تھا؟ کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟
یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، آپ یوں ہی بیٹھے سوچتے رہے۔ آپ پر دو قسم کی کیفیات طاری تھی۔ ایک طرف آپ بہت خوش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو عمر آ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا قریش کی جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ حالانکہ میں تو چاہتا ہوں پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے ان سے بھی بیان کروں، خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے بھی ان کو آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ کے اندر بڑی بے چینی تھی۔ آپ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبے میں آپ اس طرح کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا آپ عادت کے خلاف چپ چاپ سے بیٹھے ہیں۔ ان میں ابو جہل تھا، عدی کا بیٹا مقام بھی تھا۔ ابو جہل نے آپ کو افکار و خیالات میں غرق دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا، بولا محمد کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہاں کی سیر کرائے بھتیجے؟ پیارے نبی نے فرمایا آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹ پڑ رہی تھی، قریب تھا وہ زور کا کہا لگایا، لیکن ضبط سے کام لیا کیونکہ یہ بات ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی باتوں کو مسلوب ٹھہرانے کے لیے اور آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ اس نے آپ کا اور حوصلہ بڑھایا، بولا اچھا اور لوگوں کو بھی بلاؤں تو کیا ان سے بھی ایسے ہی بیان کر دو گے؟ فرمایا کیوں نہیں، جو باتیں آپ سے بیان کر دیں دوسروں سے انہیں چھپانا کیا؟ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے آلے کعب بن لومی، آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ابو الحکم کیا بات ہے؟ ابو الحکم کیا بات ہے؟ ابو جہل نے آپ کو اشارہ کیا، جو ابھی سنایا ہے ذرا ان لوگوں کو بھی سنا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچے تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی تھے۔ میں نے ان سب کی امامت کی۔ یہ سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا کہا بلند ہوا۔ ابو جہل بولا تمسخر کے انداز میں، اچھا تو سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ فرمایا عیسیٰ نہ تو پوستہ قد ہیں اور نہ زیادہ لابنی، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپک پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں۔ موسیٰ کا جسم بھاری بھرکم اور سانولا ہے اور قد لمبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم سب سے زیادہ مجھ سے صحابہ ہیں، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں داب لی، محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے، حقیقت ہے یا جھوٹ اور من گڑت ہے؟ کچھ دلوں پر تو آپ کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا، کچھ لوگوں کی عقلیں حیران اور ذہن پریشان ہو گئی، کچھ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، کچھ لوگ آپ کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ کے عزیز دوست ابو بکر کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی ایک عجیب خبر سنا دیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر اپنے جناب کی باتیں سنیں، کہتے ہیں آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ ابو بکر نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ مشرکین ہاں جی، تمہارے جناب یہ کہہ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن کر آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ مشرکین یہ بھی کوئی یقین میں آنے کی بات ہے؟ وہ رات میں بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی مکہ لوٹ آئے؟ ابو بکر نے کہا بے شک یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں رات ہو یا دن، کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا سی دیر میں وحی آ جاتی ہے اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ تم تو بیت المقدس تک ہی جانے پر حیران ہو؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں آسمان سے وحی آ جاتی ہے۔ پھر ابو بکر پیارے نبی کے پاس آئے، اس وقت آپ کعبے میں تھے اور مشرکین آپ سے کہہ رہے تھے محمد
اب تک تو ہمیں کچھ صبح ہی تھا، لیکن آج یقین ہو گیا تم واقعی جھوٹے ہو، اپنے جی سے گڑ گڑ کر ہر بات کہتے ہو۔ ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو ایک مہینہ میں پہنچتے میں لگتا ہے اور ایک مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے بھی واپس بھی آ گئے۔ لات و عزا کی قسم ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ ابو بکر نے کہا محمد جھوٹ نہیں بولتے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ متہم نے کہا محمد ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرنا۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ متہم آپ کو جج کرنا چاہتا ہے، ان کی خواہش ہوئی آپ بیان کر دیں تاکہ آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ عرض کیا اللہ کے رسول بیان کر دیجئے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ آپ بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کبھی وہاں نہیں گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات تھے، جتنی علامتیں تھیں، سب آپ نے بیان کر دی۔ آپ بیان کر رہے تھے اور سب چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے سن رہے تھے، لیکن ابھی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی ہر دھری جاگ اٹھی، شک کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے کسی نے تم کو یہ سب کچھ سکھا بتا دیا ہے؟ کوئی اور روشن دلیل لاؤ۔ آپ راستے میں جن جن چیزوں سے گزر رہے تھے ان کو بیان کرنے لگے۔ فرمایا فلاں فلاں قافلوں سے میری ملاقات ہوئی، فلاں فلاں بستیوں سے میرا گزر ہوا، فلاں فلاں اونٹنیاں میں نے دیکھی، اتنے قافلے ان قریب کی پہنچنے والے ہیں اور اتنے قافلے ابھی کچھ فاصلے پر ہیں، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہے، ان کے جانور ایسے ایسے ہیں۔ مشرکین تمہاری باتوں پر ایسے کیسے یقین آ جائے گا؟ ذرا ٹھہرو، قافلوں کو آنے دو، ان سے بھی پوچھ لیں اس رات کہاں تھے، اور جو علامات تم بتا رہے ہو ذرا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بول اٹھے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، مجھے یقین ہے آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ آپ نے سر جھکا لیا، کچھ دیر میں یوں ہی رہے، سر مبارک اوپر اٹھایا، ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے تم کو صدیق کا لقب دیا ہے۔ مجلس برخاست ہوئی، لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن آپ جہاں کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا عقل یہ باور کرتی ہے؟ کیا اتنی دیر میں اتنی دور کی سیر ممکن ہے؟ کیا خبر محمد نے جھوٹ کا پل باندھا ہوا ہے؟ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ قافلے آ پہنچے، دیکھا کیا تو سامان وہی تھے جو آپ نے بتائے تھے، جانور بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ تو کیا مشرکوں نے اب آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا؟ نہیں، ان کی ہر دھری کو اور جوش آیا، بولے مغیرہ کے بیٹے ولید نے کہا تھا محمد جادوگر ہے، اس نے کوئی غلط تھوڑی کہا تھا، دیکھو ان باتوں سے تو اس کی تائید ہوتی ہے، واقعی کتنی سچی بات کہی تھی اس نے۔ یہ تو تھا مشرکوں کا حال۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہ واقعہ کچھ کم اہم نہ تھا، ایک فیصلہ کن موڑ تھا جس نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ معلوم ہو گیا کس کا ایمان مضبوط ہے اور کون ابھی ایمان سے دور ہے۔ جس کا ایمان مضبوط تھا اس واقعے سے اس کا ایمان اور زیادہ چمک اٹھا، اس میں اور زیادہ مضبوطی اور تازگی آ گئی۔ جن کے دل بیمار تھے، جن کے ایمان بے جان تھے، وہ طرح طرح کے شکوک میں مبتلا ہو گئے اور وہ وہام کے بھور میں گر گئے، بالآخر دین سے پھر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اللہ نے جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ نے بتایا اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے۔ حال یہ تھا کہ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوشی سے کھل اٹھتے اور بائیں طرف دیکھتے تو مارے غم کے آنکھوں میں آنسو بھر لاتے، کیونکہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے، بائیں طرف بری اولاد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو فرمایا خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک فرزند جبرائیل، یہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ آدم ہیں، سارے انسانوں کے باپ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری آسمان پر لے کے گئے، پھر تیسری آسمان پر، اس طرح آگے بڑھتے گئے۔ جس جس نبی کے پاس سے گزرے آپ گزرتے، یہ دل نواز فقر کا آپ کا استقبال کرتے۔
خوشامدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، دیکھتے ہی بولے خوشامدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے اور آگے، راہ میں جمال کے بھی جلوے دیکھے اور جلال کے بھی، ہزاروں فرشتے نظر آئے جو سجدہ و تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ عرش الہی کے قریب پہنچ گئے، وہاں آپ پر اور ساری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ کے یہاں سے گزر ہوا، کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ انہوں نے دیکھتے ہی سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے آدھی نمازیں کم کر دی۔ واپس میں پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا پھر جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، اتنی نمازیں امت سے نہیں ہو سکیں گی۔ اور پھر لوٹ کر گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے درخواست قبول کی اور کچھ نمازیں پھر کم کر دی۔ موسیٰ کو معلوم ہوا تو فرمایا اتنی نمازیں بھی زیادہ ہے، ایک بار اور جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ پھر تشریف لے گئے، اللہ نے اس بار 5 نمازیں کر دی، فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کو 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ پوری رات گزر گئی اور مخلص ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ نے آسمان پر جو مناظر دیکھے تھے، خدا کی قدرت کے جو جلوے نظر آئے تھے، پوری دلچسپی سے بیان فرما رہے تھے، ساتھی مزے لے لے کر سن رہے تھے۔ آپ نے جنت میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بیان فرمایا، نیک ساتھیوں کو مزدہ بھی سنایا، جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں، لیکن جو دین سے پھر گئے ہیں وہ ان کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو مشاہدے ہم نے تمہیں کرایا اسے تو بس ایک آزمائش بنا دیا ان لوگوں کے لیے۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.